پاکستان کی ہی سیاست میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اب تو ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو 1.5 سال سے بالکل ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب نہیں آ رہے باہر, اگلے 5-6 مہینے بھی نہیں آ رہے. 5-6 مہینے کے بعد فی الحال تو نہیں. دوسری طرف سے جس طرف چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اس طرف سے ان کے لیے بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. جب زینب کا کیس ہوا تھا, ہم نے اتنا پریشر اس وقت حکومت پہ ڈالا, بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا قتل ہے, کہ ودن 17 days عمران کو اریسٹ کیا گیا اور سپٹمبر یا اکتوبر میں اس کو پھانسی ہو گئی. کچھ چینل بھی بند ہو گیا تھا آپ کو رکھنے کی وجہ سے. جی ہوا تھا. ملک ریاض صاحب, پھر ایک بڑا کیس ان کا کھلا ہوا ہے اور ایک لسٹ گردش کرتی ہے صحافیوں کی. کیا صحافی باہر پرائیویٹ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں میڈیا انڈسٹری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میرے کردار پہ بات ہوتی ہے نا, میرا دل چاہتا ہے کرنے والے کا میں منہ نوچ لوں. ایسی ایکسکلوسیو اپڈیٹس جو شیر افضل مروت صاحب آپ کو دے کے گئے ہوں, وہ آج سے 6 مہینے بعد کی بھی کچھ خبریں دے کے گئے ہیں. میری بیٹی کی پکچرز اٹھا کے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگائی گئی تھی اور اس کے نیچے جو کمنٹس لکھے گئے تھے. آپ لوگ سوال بھی دیتے ہیں؟ سم ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کبھی کسی خبر دینے پر پریشر آیا؟ کیا خوبصورت سوال کیا آپ نے. اگلا سوال. السلام علیکم جی, میں ہوں عبدالعلی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. اور آج ہم اسلام آباد آئے ہیں, اسپیشلی ایک ہماری بڑی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پوڈ کاسٹ میں. پاکستان کا ایک بڑا نام ہے, پاکستان کی پہچان بھی ہے اور ان کے پروگرام میں بھی دیکھتا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کا تلفظ اور بڑی نستعلیق قسم کی اردو بولتی ہیں, تو میں کچھ سیکھوں گا بھی اور آپ لوگوں کو بھی کچھ سکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ کچھ سیکھ بھی سکیں اور کچھ میڈیا کی ایسی باتیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوں گی. تو امید کرتے ہیں کہ بڑا اچھا جائے گا یہ پوڈ کاسٹ اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سب سے پہلے تو میں ذکر کروں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرن ناز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ آل دا وے ٹریول کر کے یہاں تک آئے. جزاک اللہ. میں نے کہا آپ لاہور نہیں آ رہی تھی تو یہاں پہ آپ کے ہی آفس میں پکڑ لیا جائے. آپ نے کہا کہ دیکھتے رہے ہیں, آج کل نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج کل یہ دیکھیں صبح سے یہیں پہ مزدوری کر رہے ہیں. صحیح, یوٹیوب پہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے, وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے, سوشل پیجز پر بھی موجود. ضرور, میں ضرور دیکھوں گا. میرا مطلب یہی تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل زندگی ویسے چل کیا رہی ہے؟ اگر آپ صرف پرٹیکولرلی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا, تو پالیٹکس ایک ہی جگہ پر گھوم رہی ہے, منجمد ہے, اس وقت انجماد کا شکار ہے. ایک ہی مسئلہ ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, حکومت ہے, ان کے آس پاس ہی چیزیں گھوم رہی ہیں. وہ معاملات لیفٹ اینڈ رائٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. لوگوں کو بھی پتا ہے کس نے کچھ دنوں بعد پھر احتجاج کی کال دینی ہے, کس نے پھر اس کے بعد دوبارہ راستے بند کرنے ہیں, پھر نارملائزڈ ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ والی چیز آپ لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہے نا. ہر شخص کچھ نیا دیکھنا چاہتا ہے, کچھ نیا کرنا چاہتا ہے. لوگ ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی باقی باتیں بھی کریں, یہی چیزیں چل رہی ہیں, یہی چلی جا رہا ہے, بڑے عرصے سے چلی جا رہا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 2.5-3 سال سے بس یہی چلے جا رہا ہے. تو آپ فرسٹریٹ نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ کام آپ کا, آپ کے اوپر ایک نوکری ہو, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو عشق ہو اپنے کام سے. اور میں ان دوسری والی کیفیات میں پائی جاتی ہوں کہ مجھے اپنے کام سے عشق ہے. بالکل ٹھیک. تو میں وہ ہوں کہ جس کو اس کا عشق کام کے طور پر مل گیا, جسے اس کے عشق کے پیسے مل رہے ہیں. واہ, میں وہ یہ بڑی قسمت والی بات ہوتی ہے. الحمدللہ عشق کے پیسے مل جائیں. عشق کے پیسے مل رہے ہیں, تو مجھے میرے عشق کے پیسے مل رہے ہیں. اچھا, ایک سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ آپ لوگ جس طرح, ہم صحافی بھائی بہنیں جو میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, بڑی اسٹریسفل جاب ہے, جی پریشر ہے, اور مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوئی تھراپسٹ رکھا ہوا ہے؟ باقاعدہ سیشنز کی ضرورت پڑ گئی تھی, تھراپی کی ضرورت پڑ گئی تھی. جب زینب کا کیس ہوا تھا اس وقت, کیونکہ میں بہت زیادہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی, شدید والے ڈپریشن میں. آج بھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی ایک کا, کسی 2 لوگوں کا, 3 لوگوں کا کوئی کامنٹ دیکھتی ہوں کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا. تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا آپ کے جذبات کا, آپ کس سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں. کہ جس وقت جب میں نے زینب والی وہ ایپیسوڈ ہوئی تھی اور جو کچھ میں نے وہاں پر کیا تھا, تو وہ جو کچھ میرے اندر تھا نا, وہی کچھ اسکرین پہ تھا. میں نے واقعی یہ فیل کیا تھا, اور انفیکٹ میں ہر کیس پہ یہ فیل کرتی ہوں. کوئی بھی اس طرح کا کوئی کیس آ جاتا ہے, میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اگر اس جگہ پر میں ہوتی, اور اللہ نہ کرے میرا بھائی ہوتا یا میری فیملی کا کوئی شخص ہوتا, تو میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی. اور میں اس وقت نئی ماں بنی تھی,
میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اور میں اس سچویشن سے اس لیے گزری تھی. آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی بیٹی کی طرف چہرہ کر کے نہیں سوتی تھی, کیونکہ جب میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی تھی نا سوتے ہوئے تو مجھے اس کی آنکھوں میں زینب کی آنکھیں دکھتی تھیں. میں اس کا ہاتھ پکڑتی تھی تو میں پھر اس سچویشن میں جا رہی ہوں. خیر مجھے ٹائم لگا تھا اس میں سے نکلنے میں, اور آج بھی جب بھی میں زینب کا معاملہ سوچتی ہوں یا اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میں پھر دوبارہ سے اسی سچویشن سے گزرتی ہوں. تو مجھے آج بھی تکلیف مجھے آج بھی تکلیف پہنچتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا. وہ پبلسٹی اسٹنٹ نہیں تھا, وہ بینگ مدر اور وہ ہر ماں کی ترجمانی تھی جو میں نے اسکرین پہ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے جہاں پر میں اپنی بات کر سکتی ہوں, کھل کے کر سکتی ہوں, تو میں نے وہ کیا تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ پبلسٹی اسٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کی اور آپ نے یہ سوچ کے کی کہ یار یہ وائرل ہونے والی چیز ہے یا یہ سوشل میڈیا پہ بکنے والی چیز ہے. میرا تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. انفیکٹ آپ یقین کیجئے کہ جب اگلا دن آیا اور اگلے دن جب مجھے دوبارہ اپنے شو کے لیے آفس جانا تھا تو میں نے جب اپنا فون اٹھایا اور فون اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر لاتعداد کالس تھیں. اچھا. اور دنیا بھر سے کہاں سے کالس تھیں مجھے نہیں معلوم. مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا آ چکا ہے. بھارت میں اس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ ایک پاکستانی اینکر اس طرح سے اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ گئی. BBC, CNN, TRT, دنیا کے ہر چینل, ہر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہاں پر یہ سب کچھ چل رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا. یہ 5-6 بجے تک مجھے نہیں پتا تھا. جب میں اپنے آفس پہنچی ہوں, مجھ سے میرے پروڈیوسر نے, شجاعت سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی, جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا, میں نے کہا نہیں دیکھا. پھر میں نے باقاعدہ طور پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھا اور میں نے اپنی ہیڈ لائنز دیکھی اور میں حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. میرے اپنے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ اینگل کچھ اور بن جائے گا. اور زینب کا کیس, کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس طرح کے واقعات بار بار آتے رہتے ہیں, بچیوں کے حوالے سے آتے رہتے ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں بن جاتا کہ پھر قصور میں کیا کچھ ہوا پھر وہ ورلڈ وائڈ ہائی لائٹ ہوا. اور الحمدللہ ہم نے اتنا پریشر اس وقت حکومت پہ ڈالا اسی ساری ایپیسوڈ کے بعد تک کہ ودن 17 days عمران کو اریسٹ کیا گیا اور سپٹمبر یا اکتوبر میں اس کو پھانسی ہو گئی. یہ جنوری کا کیس تھا اور سپٹمبر یا اکتوبر میں اس کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی تھی. اور میں خود کوٹ لکھپت جیل میں صبح 5 بجے, میں وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں موجود تھی صبح 5 بجے اور میں وہاں سے لائیو رپورٹنگ کر رہی تھی. اور یہ پورا سینیریو تھا یہ جو اس کو الحمدللہ ہم نے انجام تک اس کیس کو پہنچایا تھا. تسلی ہوئی دیکھ کے اس کے بعد بھی کوئی ٹراما تھوڑا سا کم مجھے لگتا تھا کہ شاید دیکھیں سزا پاکستان کا المی ہے, کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا بھی چاہیے کہ سزا نہیں ہوتی, بچت ہو جاتی ہے. بالکل کسی نہ کسی کیس میں بری ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی اپنی طاقت سے, کوئی اپنے معاملات سے, کوئی تعلقات سے, تو کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ سے بچ جاتا ہے. تو جب ایک کسی بندے کو جس نے اتنا بڑا اقدام کیا ہو, سزا اتنی بڑی ہو پر قتل, پھر اس کے بعد اس کو پھانسی ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی سکون ملا؟ بالکل, نہ صرف مجھے سکون ملا بلکہ بہت سی ماؤں کو سکون ملا ہوگا, بہت سی ماؤں کے دلوں کو سکون ملا ہوگا. اور میرا جو ایک اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب اس بدبخت کو نکالا تھا نا جیل سے باہر پھانسی دینے کے بعد, تب بھی اس کو دکھانا چاہیے تھا, تب اس کو دکھاتے, لوگوں کو دکھاتے. حالانکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک سرٹن ٹائم آیا کہ جس میں ایسے واقعات ہونا ختم ہو گئے, رک گئے, لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا. اور ہونا یہی چاہیے, سزائیں اسی لیے ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک ڈر پیدا کریں, آپ ایک خوف پیدا کریں کہ اگر آپ قانون کو توڑیں گے یا اگر آپ کوئی جرم کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. ہمارے ہی پاکستانی بہن بھائی یا جن ملکوں میں رول آف لا اس طرح کا نہیں ہے, وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان ممالک میں سزائیں بڑی سخت ہیں, نکل نہیں سکتے, چاہے آپ پھر کتنے بھی بڑے پترم خان کیوں نہ ہو, نکل نہیں سکتے. آپ کو اپنی سزا, جو بھی کچھ آپ نے جرم کیا اس کی سزا آپ کو پوری مکمل طور پر اس کا ٹیسٹ چکھنا پڑے گا. لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہاں پر جو جرم کرنے والا ہوتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دھڑلے سے وہ دوبارہ جرم کرتا ہے. ہمارے پاس کئی سارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں نا کہ فلاں شخص کے اوپر پہلے بھی FIR موجود تھی, فلاں شخص نے پہلے بھی یہ جرم کیا تھا, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر یقیناً مجھے بہت تسلی ہوئی تھی اور میں نے اللہ کا بڑا شکر بھی ادا کیا تھا کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ کی نیت کو اور آپ خود جانتے ہیں. لیکن ایز اے ماں آج بھی جب بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, بیٹی ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے؟
میں اور میرے ہسبینڈ ہم بہت زیادہ اپنی بیٹی کے معاملے میں نہیں ڈر نہیں گئے تھے، لیکن ہم نے کچھ رولس بنائے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے. میری بیٹی ماشاء اللہ اب 9 ایئرس کی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت تندرستی دے، میری کل کائنات ہے وہ. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اپنے کچھ رولس سیٹ کیے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑتے، نیور. میں اپنی چیزوں پہ کمپرومائز کروں یا میرے ہسبینڈ اپنی چیزوں پہ کمپرومائز کریں. اگر میں گھر میں نہیں ہوں تو میرے ہسبینڈ میری بیٹی کے ساتھ ہیں. اگر میرے ہسبینڈ نہیں ہیں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں. اور کبھی اگر آپ کی میری بیٹی سے ملاقات ہو یا باقی لوگ جنہوں نے دیکھا ہے یا اب ٹی وی پہ مختلف پروگرامس میں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ میری بیٹی کیسی ہے. میں نے اس کی بچپن سے جس طرح کی ٹریننگ کی ہے بہت ضروری ہے. بٹ اسٹل ہم کسی کی بھی نیت کے اوپر جو ہے نا بھروسہ نہیں کر سکتے انٹینشن پہ. کس انسان کے اندر کب کوئی شیطان جاگ جائے. تو میں اس ولنریبل سچویشن میں اپنی بیٹی کو کسی صورت ڈالنا ہی نہیں چاہتی کہ میں کہیں پہ کوئی چوک جاؤں اور اس کے بعد کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے. اچھا جو مائیں جاب کرتی ہیں، فیمیلز ہیں جو جاب کرتی ہیں، شادی کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، سپورٹ بنتی ہیں اپنے گھر کی بھی خاوند کی بھی، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ساری اپنی سیٹلمنٹ ایسی کر لیں کہ وہ پھر سروائیول آف دی فٹسٹ پہ بن جائے اور ان کے بچے بھی ٹھیک رہیں، خاوند سے لڑائی بھی نہ ہو. اوبیسلی آپ بھی ایک جاب اورینٹڈ فیمیل ہے اور ایک لمبی ڈیوٹی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، بہت ساری جو میری بہنیں ہیں نا جو مجھے سنتی ہیں وہ بہت ساری میری تھاٹس پر افینڈ ہو جاتی ہیں. اچھا، پریشان ہو جاتی ہیں. جیسے میں ہسبینڈ کے حوالے سے اگر کوئی بات کر دوں یا اگر کوئی جاب اورینٹڈ ہے اور اس کے حوالے سے کہہ دوں کہ بچے امپورٹنٹ ہیں، بچوں کی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں، تو اس پہ بھی بڑی افینڈ ہو جاتی ہیں کہ ہاں تنقید آتی ہے نا ڈیفینیٹلی کہ آپ کیسے کسی خاتون کو کہہ سکتی ہیں کہ بھائی بچوں کے لیے گھر پہ بیٹھ جاؤ. اچھا، لیکن جب آپ کوئی بچہ ہے نا وہ معصوم ہے، وہ بالکل ہی ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ کے اپنے، کیونکہ میں بڑی بلیسڈ تھی الحمدللہ کہ میری بیٹی کا جو شروع کے 3 سال جو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں میرے ساتھ میری ماں کی سپورٹ تھی، میری چھوٹی بہن کی سپورٹ تھی. میں روزانہ جاتے ہوئے آفس جاتے ہوئے آل دا وے اپنی امی کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاتی تھی اور اس کے بعد میں ہاں بہت تسلی تھی. اور الحمدللہ میں اس چیز کو مس بھی کرتی ہوں کہ شاید جو چیزیں مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میری بہن نے اور وہ میری ماں نے کی ہے. ہاں جی، وہ اس کو ہے بھی بہت زیادہ. لیکن اگر آپ کے پاس ایسے ریلیشنز نہیں ہیں اور آپ کے گھر میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا اگر آپ کے گھر میں سب کچھ چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ وقف کر دیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ وہ بالکل ہر طرح سے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے وہ بتا بھی نہیں سکتے. تو میں ماؤں کو یہی کہتی ہوں کہ وقف کر دیں بھائی. آپ یقیناً آپ بہت اچھا کام اپنی فیلڈ میں کر رہی ہوں گی، آپ کا بہترین سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن بچہ جو ہے نا یہ آپ کی متاع حیات ہے، یہ آپ کا سب کچھ ہے. اس کی زندگی میں کوئی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جو 1 1.5 سال 2 سال 3 سال کی عمر میں خدا نہ خواستہ کسی بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، جان نہیں چھوڑتا. تو بچے کو کیونکہ آپ پیدا کر لیتے ہیں لیکن پیدا کرنے کے بعد بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ 2-3 سال ان کے ساتھ کر کے نا پھر اس کے بعد آپ اپنا کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آسانی پیدا کرتا ہے. کنٹینیو کریں. جی، ایک اینگل تو ہم لوگوں نے یہ بچوں کا ڈسکس کر لیا، ڈیبیٹ کہیں اور نکلنی تھی وہ کہیں اور چلے گی، لیکن اٹس اے گڈ. اچھا، ایک اینگل یہ کہ کچھ خاوند ناراض ہو جاتے ہیں خواتین کی جاب سے اور شک و شبہات آتے ہیں ان کے دماغ میں، اور خاص طور پر آج بھی ہمارے معاشرے میں میڈیا انڈسٹری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ آپ یہ مانتی ہیں، میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے مجھے میڈیا انڈسٹری کو اچھا ایز ان آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ آپ شوبز انڈسٹری میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں. نہیں، آپ شوبز انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں یا آپ نیوز انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ میڈیا انڈسٹری میں ساری انڈسٹریز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نیوز بھی ایڈ کر لیں، اس میں شوبز بھی ایڈ کر لیں، اس میں فلم بھی ایڈ کر لیں، مطلب اوور آل جو کیمرے پہ نظر آ رہے ہیں لوگ ان کو آج بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے ہے تو صحیح جی، لیکن کئی مائنڈ سیٹس ابھی بھی موجود ہیں. ہاں جی، بہت سارے مائنڈ سیٹ موجود ہیں. ہاں، بہت سارے مائنڈ سیٹ میں بھی پرابلم ہوتی ہے. مجھے تو یہ بھی سننے میں ملا. نہیں، ایسا تو میرے آس پاس میں تو کہیں نہیں ہوا کہ رشتوں میں پرابلم آ رہی ہو. لیکن ہاں پہلے کبھی ایک ایسا کہ کوئی سنگر ہے، ٹھیک ہے بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہیں، ہاں، یا کوئی فلم اسٹار ہے، اس طرح کی باتیں ہم نے جوکس وغیرہ میں پڑھی ہیں، سنی ہے. لیکن میرے آس پاس سراؤنڈنگس میں کبھی رشتوں میں کوئی پرابلم آئی ہو
आई डोंट थिंक सो. बट यस, ایک جو بڑا مسئلہ آتا ہے نا وہ یہ جس پہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور میں بڑی ووکل بھی ہوں, بڑی بلنٹ بھی ہوں سوشل میڈیا پر. اب میں نے تھوڑا سا ہلکا کر لیا ہے, آنچ ہلکی کر لی ہے, آنچ ہلکی کر لی ہے. اب میں کوشش کرتی ہوں کہ جواب نہ دوں. اس کے پیچھے بھی کیونکہ ایک ریزن ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کہیں پر 1900 کے کلومیٹر فاصلے پر کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے بارے میں, میرے کردار کے بارے میں کوئی فضول سی بات لکھ رہا ہے, اور اس کے نیچے جب میں جا کے جواب دیتی ہوں تو اس بیچارے کے 2 فالوورز پہ میں نے اس کو بلا وجہ توجہ دلوا دی. ٹھیک, تو اس کے پیچھے اب یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس لیے میں نے جواب دینا چھوڑ دیا. لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر. جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں میرا ایک کیس تھا, اس کیس میں وہ 5 سال کیس, اور میں نے اس میں کیا کیا برداشت کیا ہے. میں نے بہت کچھ برداشت کیا, مطلب روزانہ کا ہر پیشی پہ آپ کا آنا جانا. میں ملک سے باہر تھی, میں نے 1 ہفتے کے بعد آنا تھا. جی پتہ چلا پیچھے میرا نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ نکل گیا, اور کہا گیا کہ اگر نہیں میں پیشی پہ پیش ہوتی ہوں اگلے دن کی تو مجھے ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا جائے. میں آل دا وے وہاں سے واپس آئی, فوری طور پر میں نے ٹکٹ کروایا. میں نے بہت مختلف چیزیں جھیلی, بہت کچھ بیئر کیا ہے. ان ساری سچویشنس کے باوجود یہ سب کچھ جھیلتے فائنلی وہ کیس جو ہے مجھے اس سے ایکویٹل ملی. اور اس پر لوگوں نے نیچے جو ہے وہ لکھا, جی آپ پوسٹ لگائی تھی, میں نے دیکھی تھی, اس پہ لوگوں نے نیچے لکھا, ہاں جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی خاص ہیں, آپ کو بریت نہیں ملتی تو کس کی ملتی. کسی کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ میں نے کتنی تکلیف برداشت کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں. 5 سال لگاتار کیا کیا میں نے کیا, جی کیا کیا میں نے اس میں سیکریفائس کر لیا. بٹ لوگوں نے کہنا ہی ہے, لوگوں کا کام وہ کہتے ہیں نا کہنا. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پیچھے کیا چل رہا ہے, بیک اینڈ میں کیا چل رہا ہے. آپ اصل میں چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے جو تکلیف اور میک اپ کر کے بیٹھتے ہو. تو یہ مجھے دیکھیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا وہ یہ پہنچتی ہے کہ آپ کو میرے کنڈکٹ سے پرابلم ہے نا, اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں کے آپ نے کوئی بات کی ہوگی, میرا ایک اپنا اوپینین ہوگا, اور میں اپنا اوپینین رکھنے کا حق رکھتی ہوں, آپ اپنے اوپینین رکھنے کا حق رکھتے ہیں, اور آپ مجھ سے بالکل اس پہ کاؤنٹر بھی آرگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن دلیل کے ساتھ آپ بات کریں گے. آپ کو میری بات نہیں پسند آ رہی ہے, آپ بالکل کہیں گے کہ نہیں پسند آ رہی ہے. لیکن اب ایسا ہوتا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ خواتین اینکرز جو ہوتی ہیں, ڈائریکٹ اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی, آپ ان کے کردار پہ آ جاتے ہیں, آپ ان کے کردار پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں خاتون جو ہے وہ فلاں کے ساتھ سوتی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دو یہ بھی ایک قیاس رائیاں پھیلا دی جاتی ہیں کہ جی پروگرام بھی ایسے نہیں مل جاتے. جی میرے لیے یہ بات آپ یقین کریں, میں اس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں کہ جہاں پر شادیوں سے پہلے جو ہے نا ہم لوگوں کے اگر کہیں پہ کوئی ماشاءاللہ خوشخبری ہے, کہیں پر کوئی کسی کی ولادت ہونے والی ہے, کوئی آنے والا ہے, تو ہمارے گھر میں بڑی اچھی 15 16 17 18 سال کی بچیاں بھی فیملی میں اس جگہ پر بیٹھ نہیں سکتی ہیں. میرا اس فیملی سے تعلق ہے. بہت مہذب لوگ نہیں ایسی بات کرتے, ماں سے ہم ذرا چھپے ڈھکے لفظوں میں باتیں کرتے ہیں. جب میرے جیسا بندہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے نا, میں کہتی ہوں یار ان کو خوف خدا نہیں ہے. مطلب ماشاء اللہ مسلمان ہیں, بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ ہیں, نہیں بھی ہیں تو پوسٹیں اس طرح سے ہیں, اور پوسٹ بھی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہیں ہے, تو ایک ایسے ملک پہ رہتے ہیں جہاں پر بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے, اور ان کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, جس چیز کا کبھی آپ نے کوئی چیز آپ کو کسی نے آ کے بتائی بھی نہیں, لیکن آپ کے اپنے دماغ کی یہ خرافات, اور آپ نے کسی کے اوپر اتنی غلیظ بات لکھ دی, اور میرے لیے کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی. میرے کردار پہ بات ہوتی ہے نا, میرا دل چاہتا ہے کرنے والے کا میں منہ نوچ لوں, کیونکہ میں نے اپنے کردار کی بہت حفاظت کی ہے, اور میں اس پہ بہت پراؤڈ کرتی ہوں. جب میں دیکھتی ہوں نا کہ میرا شوہر مجھ پہ پراؤڈ کرتا ہے, تو میرے لیے یہ بہت بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ میرے لیے میرے باپ کی عزت سے پہلے, میرے شوہر کی عزت سے پہلے میری اپنی عزت بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں. تو جب میرے لیے میرے کردار پہ بات ہوتی ہے, میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں نا, آگ بگولا ہو جاتی ہے. ہو آپ سوچیں, کرنے والا, میں کہتی ہوں کہ کرنے والا کبھی یہ کوشش کرے کہ میرے سامنے آئے, اس کے بعد میں اس کو اس قابل تو نہیں چھوڑوں گی کہ وہ واپس جا سکے. لیکن اتنی جرت تو الحمدللہ کسی میں نہیں ہے کہ وہ منہ پہ آ کے بات کر سکے. اتنی ہے بس کہ سوشل میڈیا پہ 1-2 ورڈز, کی بورڈ واریئرز, اس سے زیادہ تو نہیں, ہاں اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. لیکن سب سے زیادہ ٹرولنگ کی بات ہو ہی رہی ہے, لیکن کوئی ٹرولنگ ایسی ہوئی ہو کہ جس نے توڑ دیا ہو کہ یار یہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں ہم ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اب ٹک ٹاکرز تھے, سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز ہیں, فیملی بلاگرز ہیں, ڈیلی یار ان کی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں. کچھ نیوز چینل بڑے میں جانتا ہوں جو اپنی پہلی خبر کا آغاز سوشل میڈیا پہ ان کی بات لکھ کر, نام لکھ کر, تاکہ وہ چل جائے تو لگاتے ہیں. بڑے بڑے اچھے ادارے. جی.
اب وہ تو عادی ہو گئے ہیں, شاید وہ بھی نہ ہوئے ہوں. میرا خیال یہ ہے کیونکہ اتنا دیکھا ہیمرنگ افیکٹ کیا ہے جی کہ آپ بار بار ایک چیز کو برداشت کرتے ہیں یا اگلے کو سناتے رہتے ہو تو وہ بھی لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ایسا ہی ہے. انہوں نے تو برداشت کر لی, لیکن ہم لوگ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. ہم کوئی ہلکا سا موو بھی کرنے لگے تھے, ہم سوچتے ہیں ہم اینکر ہیں, میڈیا والے ہیں, ہم جس طرح آج کل وہ مثال بنی ہوئی نا ایک, اگر اس میں جوک میں ایڈ کروں تو کہ وہ ناچ لیا ہوتا تو آج ہمارے بھی گھر ہوتے. تو وہ والی اینگلز, حالانکہ ان کی محنت ہوتی ہے, میں ان کو بھی کریڈٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی کانٹینٹ بناتے ہیں, وہ جیسا مرضی بناتے ہیں, لیکن وہ تو ٹرولنگ برداشت کر لیتے ہیں ہر طرح کی. آپ کو کسی ٹرولنگ نے توڑا ہو؟ جب میرا سوال تھوڑا لمبا ہو گیا, سوری. اوکے, آج سے غالباً 3 سال پہلے جب یہ سارا رجیم چینج کا معاملہ ہوا تھا پاکستان میں, تو اس کے بعد میری بیٹی کی پکچرز اٹھا کے, شی واز 6 years old دیٹ ٹائم, میری بیٹی کی پکچرز اٹھا کے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگائی گئی تھی, اور اس کے نیچے جو کمنٹس لکھے گئے تھے یا پکچر کے ساتھ جو کیپشنز لکھے گئے تھے, اس نے مجھے توڑ دیا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ بچے کسی کے بھی ہوں, وہ چاہے میرے ہوں یا دشمن کے بھی بچے ہوں, بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. اگین بات وہی ہے کہ مجھ سے مسئلہ ہے, میری بات کریں آپ, میرے کنڈکٹ پہ بات کریں, میری بات پہ بات کریں. بچوں کی تصاویر اٹھا کے اور ان کے اوپر اس طرح کے غلیظ کیپشنز لکھنا, جس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی تھی. سوچا کبھی کہ چھوڑ دوں یہ سب کچھ؟ نہیں, یہ کبھی نہیں سوچا؟ نہیں, یہ سوچا ایک منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ بس اب میڈیا کو خیر بات کہہ دوں؟ کبھی نہیں. بلکہ جب کچھ چیزیں, کچھ تھریٹس وغیرہ کی جب چیزیں آئی تھی تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. وہ امی میری مجھے فون کر کے کہتی تھیں بس بیٹا بس اب بہت ہو گیا. حالانکہ میں جو اینکر بنی وہ میری والدہ کا شوق تھا. اچھا. ہاں, امی جو ہے وہ اینکر بننا چاہتی تھی. اچھا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, کہ جس طرح آگے پھر جنریشن میں بندہ کہتا ہے کہ اس کو میں بنا دوں. ہاں جی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے بنائے, اور میں الحمدللہ ان کے خواب کو یا ان کے شوق کو پورا کر رہی ہوں. لیکن ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ جب امی نے کہا تھا کہ بس بیٹا تھوڑا سا اتنا نہیں بلنٹلی بولا کرو, اتنا نہیں وہ کیا کرو, تھوڑا سا خیال رکھا کرو. پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, مطلب میں اپنی امی کی جگہ پر رکھ کے اپنے آپ کو اور اپنی جگہ پر عائشہ کو رکھ کے سوچوں تو ڈیفینیٹلی شاید میں بھی ایسا ہی ہوں گی کہ ٹھیک ہے نہیں چھوڑ دو. تو لیکن الحمدللہ میں کبھی, میں نے آپ کو بتایا نا پہلے ہی کہہ دیا کہ عشق ہے میرا, تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. عشق کو کون چھوڑتا ہے. کیا بات ہے. شادی کیسے ہوئی؟ جیسے سب کی ہوتی ہے, قبول نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہوئی کیسے ملے بھائی جی؟ بھائی جی کیسے ملے؟ جیو میں ملے. اچھا. ہاں جی, اور جیو میں ملے اور بڑے سخت گیر قسم کے ہوا کرتے تھے. اور میں ان کے لیے میں کہتی تھی یار بیچارہ اس لڑکے سے جو ہے نا, اس سے تو کوئی لڑکی بھی نہیں سیٹ ہوگی نا. مطلب ایسا شریف سے آیا اور سخت گیر بندہ, مطلب ڈانٹنے ڈپٹنے والا, اور اسٹوڈیو سے چلو باہر نکلو, اچھا ٹائم پہ لیٹ آئے چلو باہر نکلو اسٹوڈیو سے, اس طرح کا بندہ. تو میں لڑکیاں, کیا آپ ڈانٹ کھا کے خاموش ہو جاتی تھی؟ نہیں الحمدللہ میں اپنی اب وہ والی سچویشن ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں دنیا میں صرف 2 لوگوں سے ڈرتی ہوں, ایک میرا باپ, دوسرا میری بیٹی کا باپ. تو لیکن اس وقت نہ وہ میری بیٹی کے باپ تھے, نہ میں نے ایسے سوچا ہوا تھا کہ یہ میرے بچوں کے باپ بنیں گے. اس وقت میں نہیں ڈرتی تھی, اس وقت میں کسی سے نہیں ڈرتی تھی. تو پھر آپ نے آگے لگا لیا؟ نہیں, میں ان کو لڑکیاں دکھاتی تھی یار اس سے شادی کر لو. اچھا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے دوسرے چینل میں چلی گئی. پھر ہمارا ایک لمبے عرصے تک ہمارا رابطہ ختم ہو گیا, اور ہمارا کوئی ایسا تصور, کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے شادی کرنی ہے. اچھا. پھر خیر انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کر کے بتایا, اپنی بہن کی شادی میں انوائٹ کیا, میں وہاں شادی کے دعوت میں گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بہن پاکستان آ رہی ہیں واپس, تو دادی اور بہن جو ہے وہ گھر پہ آنا چاہ رہی ہیں آپ کے. لائک کہ شاید ایسے ہی باہر سے آ رہے ہیں تو ملنا چاہ رہے ہوں گے ویسے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. جب آئے تو بھائی وہ پھر مٹھائی لے کے آئے. ہاں, وہ پھر اماں ابا کے پاس پورا رشتے وغیرہ کا, اور الحمدللہ لڑکا بھی اچھا تھا, اور میرے ابا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. میرے بابا نے مجھ سے کہا, میں نے کہا نہیں مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ جب تک نکاح ہو رہا تھا تو میں واقعی سوچ رہی تھی کہ میں سمی سے شادی کر رہی ہوں. مطلب وہ ایک اور شادی کے 1 سال 1.5 سال بعد تک میں سمی سے پوچھتی رہتی تھی کہ میں نے واقعی تم سے شادی کر لی, میں کر چکی تم سے شادی. لیکن آج شادی کے 10 سال گزر جانے کے بعد میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ مالک نے
مجھے نہیں معلوم کہ میری کس نیکی کی بدولت مجھے ایک ایسا شوہر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر بیٹی کو ایسا شوہر دے, میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا شوہر دے کہ پہلے مجھے جو بھی کچھ میں آج ہوں مالک کی عطا کے بعد میرے ماں باپ کی وجہ سے, اور اس کے بعد میرے شوہر کی وجہ سے. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی, ان کی محبت نہ ہوتی, تو میں آج شاید جو میں کرن ناز جو بھی کچھ ہوں وہ شاید بالکل بھی نہ ہوتی. صحیح ہو گیا. کتنا عرصہ ہو گیا میڈیا انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے ٹوٹل؟ اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا کتنا عرصہ ہو گیا. اندازاً میں اسکول لائف سے بیسکلی کام کر رہی ہوں. اچھا جی, میں اسکول لائف سے کام کر رہی ہوں. میں نے بچوں کے شوز کیے ہیں, ٹھیک. اور جب میں بچوں کے شوز کیا کرتی تھی, پھر میگزین شوز کیے ہیں, روڈ شوز کیے ہیں, اس کے بعد ڈرامہ میں بھی کام کیا ہے, ہم ٹی وی کے کچھ. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور تھیٹرز کیے ہیں. میں نے بہت کام کیا ہے. اور میں نے یہ کام کیوں کیا ہے کیونکہ میری والدہ نے نا, میری مدر نے کبھی ہمیں بیٹھنے نہیں دیا. میں آج بھی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں آج بھی لوگوں کو مختلف بتا رہی ہوتی ہوں کہ امی نے بچوں کو اپنے ضائع نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ہر چیز جب چھٹیاں پڑتی تھی کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی تھیں. کبھی جی چلو ان چھٹیوں میں ہم پینٹنگ سیکھتے ہیں, ان چھٹیوں میں ہم یہ والا کام سیکھتے ہیں, وہ والا کام سیکھتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ وہ کرواتی رہی ہیں. صحیح ہو گیا. تو اس وجہ سے نا آج تک الحمدللہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی ٹف روٹین کے بعد تھک نہیں جاتی؟ کہتی نہیں, کیونکہ وہ امی نے ڈرلنگ ہی ایسی کی ہوئی ہے بچپن سے. تو وہ کرتے کرتے پھر میں اسپورٹس اینکر کے بعد پھر میں نیوز اینکرنگ کی, پھر وہاں سے میں سما آ گئی. پھر سما میں کچھ عرصہ نیوز اینکرنگ کی, اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ایک چھوٹا سا پیریڈ 6 months کے لیے میں بول گئی تھی, اور پھر بول سے واپس آ کے. تو بول سے واپس کس طرح بلایا سما نے؟ سما تو جانے ہی نہیں دے رہا تھا آن اے سیریس نوٹ. اور میں بہت 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 شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سما کی مینجمنٹ جو موجودہ ہے, ان کو جو مالکان ہیں علیم خان صاحب وہ, اور جو اس سے پہلے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اور جو موجودہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت تندرستی کے ساتھ دے. بہت عزت دی ہے ادارے نے, اس سے پہلے بھی ظفر صدیقی صاحب کے دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ادارے نے بہت عزت دی ہے. اور وہی عزت کی وجہ سے ہی میں آج تک اس ادارے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسوسیٹ ہوں. میں آج تک یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ مجھے باقی تو مالک ہے رزق لکھنے والا, اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی لکھا ہوا ہو, لیکن جب آپ کے ساتھ ادارہ جو آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے, ادارہ بھی پے بیک اسی طرح سے کر رہا ہو, تو پھر آپ کو لگتا ہے گھر ہے. ہاں, پھر گھر ہے, پھر آپ سکون سے, گھر والا تعلق ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے میرے پروگرامز میں میں نے اپنا ایک حصہ رکھا ہوا ہے جو بھی اہم دن ہوتا ہے دینی اعتبار سے. ہاں جی, میں یہ کرنٹ افیئرس سے ذرا مختلف چیز ہو جاتی ہے, لیکن میں نے وہ خاصا رکھا ہوا ہے اپنا. تو پھر میرا اپنا ایک شوق بھی تھا, اور میں اس سے پہلے آج ٹی وی میں رمضان ٹرانسمیشنز کر کے آئی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے مجھے یہ آفر کیا تو پھر مجھے اس نے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا تھا. صحیح ہو گیا. اچھا, آج کل کے جو اب دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں اور پرانے جرنلسٹ ہیں, ان میں کیا ڈفرینس دیکھ رہی ہیں آپ؟ پرانے جرنلسٹ میں اور ابھی پرانے جرنلسٹ جو کہ منجے ہوئے صحافی جنہیں کہا جاتا ہے, اور آج نئی بہت یوتھ میں جو جرنلسٹ نکل رہے ہیں, ان میں کیا ڈفرینس دیکھ رہی ہیں, اور کریڈیبلٹی کا کیا معیار ہے آج بھی؟ ایک تو میں ڈفرینس دیکھتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا ہی دیکھتی رہوں کہ میں کیا دے رہی ہوں. صحیح ہے. لیکن کریڈیبلٹی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں وہ بھی اپنی رفتار میں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. صحیح. اور جو پرانے جرنلسٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اتنا کام کر لیا, 30-40 سال کی صحافت ہے, ان کا طریقہ صحافت مختلف ہے, جو نئے آنے والے ہیں ان کا طریقہ صحافت مختلف ہے. لیکن دونوں, وہ چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں, مجھے نہیں پتا آپ مجھے کس لسٹ میں رکھتے ہیں, لیکن دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بہترین کام کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. میرے نام کے ساتھ کیونکہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تو میرے نام کے ساتھ جب لکھتے ہیں نا سینئر, ایک عائشہ ناز اور ایک کرن ناز. میں ناز کی وجہ سے مجھے ایک دم عائشہ جی کو یاد آ گیا, میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو ان کو میں نے تھوڑا سا یہی شو کیا تھا کہ آپ تب کی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کہنا آئندہ. اچھا نہیں, میں تو میرے نام کے ساتھ کیونکہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا نا کام کرتے ہوئے, تو میرے نام کے ساتھ جب سینئر لکھا جاتا ہے نا, میں کہتی ہوں پلیز یہ نہ لکھیں. جو سینئر لکھنے سے نا بہت بڑی عمر کے لگتے ہیں, وہ لگتا ہے ایسے ہی, ہاں لگتا ہے کوئی 50-55 سال کی آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینکرز کو ٹی وی اسٹار بنا دیتے ہیں, صحافی کم سمجھا جاتا ہے, ٹی وی اسٹار اور اسکرین کی شہرت دولت یہ سب چیزیں زیادہ اٹریکٹ کی جاتی ہے, اس میں حقیقت کتنی ہے؟ بیسکلی ہمارے ملک میں جو لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ بیسکلی سیاست ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو پولیٹیکل کرنٹ افیئرس شوز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں دیکھے جاتے.
جو ہمارے پاس دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے. کبھی کسی کو لڑوایا آپ نے مطلب پروگرام کے اندر؟ آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا؟ نہ میں خود ہوں لڑنے جھگڑنے والی اور نہ مجھے پسند ہے. انفیکٹ اگر کبھی ایسا کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ روک کے میں بریک کی طرف چلی جاؤں. ٹھیک ہے. مجھے اس چیز پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ریکارڈڈ شوز کے کلپ باقاعدہ وائرل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, چینلز لگا دیتے ہیں ایون. نہیں, مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے. نیور, میں کبھی نہیں کرتی اور نہ مجھے یہ, نہ میں کبھی کرنا چاہتی ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کبھی کسی خبر دینے پر پریشر آیا؟ کیا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. اگلا سوال. نہیں ویسے کبھی آیا؟ بے شک آپ پارٹی کا نام نہ لیں. جی بہت. کیا؟ بہت پریشر آئے, بہت پریشر آئے. ایسا پریشر بھی آیا کہ مجھے یہ تک کہا گیا کہ آپ کی مینجمنٹ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم سیک کر دیتے ہیں, آپ کی مینجمنٹ نے تو کہا تھا کہ ہم اینکر کو نکال دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, نوکری نہ خطرے میں ڈالیں کسی کی. اچھا جی. پھر میں نے ان سے جواب میں پوچھ لیا. کیا مینجمنٹ کے پاس آپ گئی کہ ایسا ہوا؟ نہیں, اگر مینجمنٹ کا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا تو پھر میں بیٹھی بھی تھوڑی ہوتی ادارے میں, یا میں کام تھوڑی کر رہی ہوتی. تو اسی لیے میں نے آپ سے آغاز میں بھی کہا نا کہ میری ایسوسیشن اس ادارے کے ساتھ اسی لیے ہے کیونکہ جتنی لائلٹی کے ساتھ میں اس ادارے کے ساتھ کام کرتی ہوں, شاید آج دن تک جب تک میں یہ بات کر رہی ہوں آپ سے, اتنی ہی عزت مجھے اس ادارے نے بھی دی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر کرنا ہوتا یا کیا گیا ہوتا تو میں پھر یہاں نہیں بیٹھی ہوتی. ٹھیک ہے. میں نے ہاں البتہ یہ ان سے پوچھا تھا کہ جس نے آپ سے یہ بات کہی ہے اس کی اتنی ورت ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ اینکر کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں پھر آگے پھر ایزی ہو جاؤ. ہاں بس پھر آگے رہنے تھے. ٹھیک ہے, آگے نہیں چلتے. اچھا مجھے بتائیں کہ اینکرز جو آج کل بہت مطلب اچھے پروگرام کر رہے ہیں, لائک یو, مین اسٹریم پر پروگرام ہے, ایک پیک ٹائم کا پرائم ٹائم کا پروگرام ہے, پھر ایک رائے آپ کی ایک لائیو جا رہی ہے, ایک رائے سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں آپ کی رائٹنگ میں جا رہی ہے, یا کہیں آپ کہیں بول رہی ہیں, 1 منٹ کی ویڈیو ریل میں کچھ کہہ دیتی ہیں, اور دونوں میں تضاد ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ٹی وی پہ کچھ اور کہا ہو اور ادھر جا کے کچھ اور کہہ دیا اور پھر لوگ اس پہ پڑ گئے ہوں گے یار یہ کیا سین ہے؟ نہیں, میں نے بلکہ انفیکٹ اپنے, کیونکہ میں لائیو سیشنز کرتی ہوں عموماً فیس بک پر, تو میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ میں نے اپنے یوٹیوب بھی اسی وجہ سے اس پہ کام کرنا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یوٹیوب پر اور پوڈ کاسٹ پر آپ کے پاس نا ایک ٹائم کی قید نہیں ہوتی. مطلب آپ کی مرضی ہے, آپ نے 20 منٹ کا پروگرام کیا, آپ نے 50 منٹ کا کیا, آپ نے 1.5 گھنٹے کا کیا. ٹی وی پر آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, آپ کے پاس 37-38 منٹ ہیں, اسی میں آپ نے بات کرنی ہے. تو یوٹیوب پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ بات کرنے کا آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے. ٹی وی میں آپ کو بہت پریسائز اسپیسیفک آپ کو بات کرنی ہوتی ہے. تو جو لوگوں کی رائے, اور پچھلے 2.5-3 سال میں جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ہوا, گالم گلوچ ہوا, اس کے بعد میں نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ یہی صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنے جو پروگرام کے کلپس ہیں وہ پوسٹ کر دیے جائیں, یا کبھی سم ٹائم پوڈ کاسٹ ہو جاتا ہے, یا پھر فیس بک لائیو کر لیا جائے. میں روز اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے یوٹیوب کو دوبارہ سے شروع کروں, اور روز وہ موٹیویشن جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے. ہاں, پھر دوبارہ سے اگلے دن شروع کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کسی دن موٹیویٹ ہو جاؤں اور کسی دن دوبارہ سے مجھے لگ رہا ہے جلدی ہو جائے گا. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے گا, پہلی سیلری کیا تھی آپ کی؟ ماشاء اللہ. پہلی سیلری میری تھی, میں جس اسکول میں پڑھتی تھی اسی اسکول میں میں نے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیا تھا اسی وقت ہی, مطلب رزلٹ نہیں آیا تھا وہیں پر ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو دیٹ واز 3000 روپیز. 3000 روپے. یس. اینڈ وہ 3000 روپے کا میری فیملی میں کوئی شادی وادی تھی, کوئی ایونٹ تھا. سلامی میں تو نہیں دے دیے تھے انہوں نے؟ نہیں, شادی میں نہیں دیے تھے. پتہ نہیں میں نے کیا کیا اس میں سے خریدا تھا, کیونکہ اماں ابا نے کبھی پیسوں والی عادت نہیں ڈالی تھی. وہی والی چیز میری بیٹی کے ساتھ بھی ہے کہ جو ہم اس کے لیے چیزیں ہر چیز اویلیبل رکھتے ہیں, لیکن پیسے کی محبت اس کے اندر نہیں ڈالتے. تو وہی چیز ماں باپ نے مجھ میں بھی ڈالی تھی. تو پتہ نہیں کیا کیا خریدا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ 3000 روپیز میری جو ہے وہ پہلی سیلری تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں؟ پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں نا وہ چیز آپ سے بھاگتی ہے, اور آپ چلتے رہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو وہ میرے 3000 روپے تھے نا, وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہوئی تھی. جب میری تنخواہ کم تھی اس میں بھی میری جو سمجھ لیں ایک لگژری ہے یا جس طرح سے میرا لائف اسٹائل ہے, میں اس میں بھی بڑی بہترین گزار رہی تھی. اور آج اگر تھوڑی سی زیادہ ہے, بلکہ تھوڑی سی کیوں,
تھوڑی سی اس وجہ سے ٹھیک ہے نہیں تھوڑی سی اس وجہ سے کیا کہ کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ بہت سارے تو لوگوں کو ایک پریشان ہے, پتہ نہیں کیا کیڑا پیکج لگ گیا کرن ناز دا, اتنی ہی ہاں سیلری اتنی ہے جتنی اینکر کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس میں کوئی بڑا چوڑا نہیں ہے, لیکن مالک کی طرف سے یہ بہت کچھ ہے. انسان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی جتنا اللہ اسے نواز رہا ہوتا ہے, کیونکہ انسان اپنی سوچ کے حساب سے مانگتا ہے اور مالک اپنے حساب سے عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو میں مالک کی بے حد شکر گزار ہوں کہ میری جو اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ نوازا ہوا ہے. صحیح, بہت شکر گزار ہوں مالک. آپ کے ہسبینڈ آپ کے بالوں کے فین ہوں گے یقیناً, ان کی وجہ سے ہی رکھے ہیں اتنے بڑے بال, حالانکہ مجھے پسند ہے شارٹ ہیئر, کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا خواتین تو کبھی آپ انہیں ڈراتی نہیں, کبھی چپکلی شلکی پھلکی تو ہوتی رہتی ہے میاں بیوی میں, تو وہ آپ کہتے نہیں میں بال کٹوانے جا رہی ہوں؟ میرے میاں نے مجھ پہ اس طرح کا جادو کیا ہوا ہے, اس طرح کا جادو کیا ہوا ہے کہ میں سوچتی ہی نہیں ہوں کہ میں جو ہے مجھے ملوائیے گا ان سے. میں پتہ نہیں کون سا جادو کیا انہوں نے, ان کے بابا جی سے ملنا پڑے گا. ان کی ہاتھ کی بیعت کر لوں. یہ شاید وہی والے جادوگر سے ملیں جس نے جادو ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیا ہے, جس کے بعد وہ عاشق آپ کے قدموں میں, سوری کیا کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے نا. اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ایک دم ہو گیا ہے, اور بھارت سے اور جو پاکستان کے ساتھ ماشاء اللہ تو اس پہ میمز چلتی ہیں بڑا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا معشوق آپ کے قدموں میں, عاشق سمتھنگ لائک دیٹ, یہی ہے وہ والا. تو یہ کچھ اسی طرح کے کوئی بابا ہیں ان کے. مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے میاں کے ساتھ ان کی کسی بات کے اوپر پلٹ کے نہیں میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ پچھلے دنوں بھی مجھے کہہ رہے تھے اگر پریشان ہوتی ہو تو کٹ کروا لو. صحیح. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, لیکن میں نے رکھے میں انہیں کی وجہ سے کیونکہ ان کے لمبے بال پسند ہیں, بڑے بال پسند ہیں. 2 مجھے چھوٹے بال پسند ہیں کیونکہ چھوٹے بالوں میں نا آپ بہت ساری اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ ایسے شولڈر پہ چھوڑ سکتے ہیں اور بال کھلے ہوئے بس ہلکا سا برش مارا. لیکن میں نارمل حالات میں اگر آپ کبھی مجھے ملیں تو میں نے اچھا خاصا بڑا سا جوڑا بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے بال آپ کہاں سے لے کے گھومیں گے. یہ ایک بڑی اس کی روٹین ہوتی ہے, اوبویسلی ٹیک کیئر پوری کرنا ہے اس کی. ہاں ٹیک کیئر, لیکن امی نے بہت ماشاء اللہ کی ہے تو میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اس کی ٹیک کیئر کروں. شاید مجھے یاد ہے 4-5 مہینے سے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں آئلنگ کروں گی کسی دن. ٹھیک ہے, اور ٹائم نہیں نکل پاتا. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سے پولیٹیکل لیڈر کا انٹرویو کیا جو کہ بڑا دبنگ گیا ہو, اور کون سا ایسا گیا ہو جو آپ نے کہا بھائی یار بس ٹھیک ہے یہ بندہ ہے؟ ایسے تو یاد نہیں ہوگا, کیونکہ مختلف پولیٹیشینز جو ہیں وہ مختلف اوقات میں کبھی کبھی ایسے انٹرویوز ہو جاتے ہیں کہ جو بہت ہی دبنگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہی پولیٹیشین 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ان کے ساتھ دوبارہ پروگرام کیا ہو, اور کبھی کبھی وہ نہیں جواب دے کر جاتے. آپ لوگ سوال بھی دیتے ہیں؟ نہیں. پہلے اگر کوئی اس طرح کا گیسٹ ہو بہت بڑا, وہ کہتے ہیں مجھے سوال شیئر کریں, پہلے ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوال دے دیتے ہیں؟ عوام کے لیے پوچھ رہا ہوں, مجھے تو آئیڈیا ہے. عوام کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ؟ سم ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ اگر کوئی سوال کسی نے مانگ لی ہے, ہم نے سوال دے دیے, اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں؟ نہیں, اس کے بعد چینج نہیں ہوتے. اس کے بعد پھر آ کے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. پھر تو وہ کیمرہ آن ہو گیا تو بس 3 2 1 کیو ہو گیا, لائیو ہو گیا. پھر وہ لائیو ہو تو گیا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہوئے ڈسکشن کچھ اور کی ہو, ایک دم کیمرے پہ گئی ہو لائیو, اور جا کے ایک دم سوال کیا ہو تو وہ بھی ایک دفعہ تھوڑا شاکنگ کنڈیشن؟ میں ویسے تھوڑی سی مہذب اس انداز میں ہوں کہ مجھے اپنے لیے بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اگر مجھے کہا گیا ہو کہ ہم نے آپ سے پاک بھارت میچ پہ بات کرنی ہے اور مجھے بٹھا کر عمران خان کی رہائی پر بات کی جائے, مجھے ذاتی طور پر اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ آپ نے جس سے جو بات کرنی ہے آپ اس کا حق نہ چھینیں اس سے, کہ ڈیسائیڈ انہوں نے ہی کرنا ہے سمہاؤ. مطلب اگر آپ میرے پاس آ رہے ہیں تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ میں نے آپ کی باتوں کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا. آپ نے مجھ سے پہلے کہہ دیا کہ ہم فلاں ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو پھر میں اپنی مکمل رضامندی آپ کو دے چکی کہ آپ نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے آپ آرام سے ایزی ہو گئے جو سوال کرنا کریں. ابھی تک تو جتنے ہمیں پولیٹیشینز الحمد للہ آلموسٹ نہیں پرابلم کرتے. سب سے بیسٹ کون سا لگا انٹرویو میں؟ ایک کا کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس لیے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ دوسرا ناراض ہو جائیں گے. نہیں, ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. ایک ہی پولیٹیشین جس کو میں آپ کو کہہ دوں نا کہ وہ بیسٹ انٹرویو ان کا ہوا ہے, وہ سم ٹائم ان کا بہت ہی بہترین ان کا انٹرویو ہوا, لیکن اس کے 3-4 ہفتے کے بعد اگر وہ دوبارہ آئے تو اس میں وہ چیز نہیں ہو پائی. ہاں, تو روزانہ کی بنیاد پر, کیونکہ ڈیلی کا کام ہے نا, تو روزانہ کی بنیاد پر مختلف ہوتا ہے. چل رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بریکنگ کوئی جو آپ کے پورے کریئر میں آپ نے کہا کہ یہ بریکنگ جو میرے پروگرام میں یہ بات جو ہوئی تھی اس نے تہلکہ مچا دیا تھا؟
وہ میں بات کر نہیں سکتی. بتائیں نا, بتائیں آپ نہیں, وہ میں بات کر ہم نہیں چلا سکتی. دیں گے. نہیں, میں خود نہیں چلانا چاہتی اب وہ. کیا ایسی کیا بات تھی وہ ویسے؟ بس ٹھیک ہے, اب جانے دیں اس کو. بہت ساری ایسی چیزیں ویسے تو چلیں وہ والی نہیں تو کوئی اور تو ہوگی نا, ایک بریکنگ تو نہیں ہوگی آپ کی تب اتنا لمبے. ویسے میرے پروگرام میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں. چینل بھی بند ہو گیا تھا سنا میں نے آپ کو رکھنے کی وجہ سے, ایسا ہے؟ جی ہوا تھا, بالکل ایسا ہوا تھا. چینل کو تھریٹ کیا تھا اور چینل کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کو رکھا تو ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد چینل نے اسٹینڈ لیا, چینل نے نہیں نکالا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے ان کا ایک چینل بند کیا, پھر دوسرا چینل بند کیا, اور پھر تیسرا چینل کراچی میں بھی بند کر دیا. بٹ اگین چینل جو ہے وہ اسٹینڈ لیتا رہا اس کے اوپر. انہوں نے مجھے آن ایئر بھی کر دیا. تو یہ جب چینل میں دم ہوتا ہے تو پھر وہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے, اور بڑے کم چینل. میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. میں نے کئی جگہوں پر یہ بات بتائی ہے اور آج بھی اسی لیے بتاتی ہوں. جیو کا تھا یہ, ان کو تھریٹ کیا گیا تھا اس وقت جب MQM کا دور ہوتا تھا. اچھا, کئی لوگ اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ پیچھے ملک ریاض صاحب کا کیس, اب ہم ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل پلس تھوڑا سا ذرا کرنٹ افیئر پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد اختتام پہ لے کے چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. ملک ریاض صاحب کہ جب بھی کوئی سینیریو ہوتا ہے, کوئی بھی پیچھے بھی ان پہ کیسز ہوتے رہے ہیں اور پھر ختم بھی ہوتے رہے ہیں, اور اب پھر ایک بڑا کیس ان کا کھلا ہوا ہے, اور ایک لسٹ گردش کرتی ہے صحافیوں کی, جی, جو اس پہ حامد میر صاحب نے ایک ایکسکلوسیو پروگرام بھی کیا کہ وہ فیک ہے. لیکن ان ریئلٹی بھی کیا صحافی باہر پرائیویٹ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں؟ میں کسی ایسے صحافی کو نہیں جانتی, انکلوڈنگ می. میں کسی ایسے صحافی کو نہیں جانتی جہاں پر اس طرح کی چیز ہوئی ہو. باتیں ہوتی ہیں تو شاید ہوتا بھی ہوگا کہ پلاٹ کروڑوں روپیہ یہ. میرا کبھی کسی ایسے صحافی سے ملاقات نہیں ہوئی, یا میں کسی ایسے صحافی کو جانتی نہیں, اور الحمدللہ میرا تو جو کچھ ہے میرا اپنا ہی ہے. صحیح, دیٹس اٹ. آج آپ کا پروگرام تھا, جب ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوگا شاید دیر ہو چکے ہو, لیکن کچھ ایسی ایکسکلوسیو اپڈیٹس جو شیر افضل مروت صاحب آپ کو دے کے گئے ہوں وہ تو چل گئی ہیں, آن لائیو چلی گئی ہیں. کچھ ہمارے پروگرام میں بھی ذرا ایکسکلوسیو بتا دیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اور پولیٹیکل سچویشنز بھی بتا دیجیے گا, فیوچر پریڈکشن کیا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا ایک تجزیہ ہے. پولیٹیکل سچویشن بڑی سمپل ہے کہ معاملات اس نہج تک جا چکے ہیں کہ ایک اگر پرٹیکولر جماعت کی میں بات کرتی ہوں تو وہاں پر وہ سچویشن کو خود اتنا زیادہ لنگر آن کر کے لے گئے ہیں کہ وہاں سے واپسی نا مشکل نظر آتی ہے. لیکن پاکستان کی ہی سیاست میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی, کیونکہ اس سے پہلے یاد ہے مجھے کہ ہم میاں صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے, اور پاکستان کی سیاست میں اب ان کا کردار ختم ہو گیا. لیکن پھر وہ آئے بھی, اور ماشاءاللہ آج ایک طرف ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ایک طرف ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو وہ پالیٹکس میں آ گئے دوبارہ, اور اب تو ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو 1.5 سال سے بالکل ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ بھی دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. ٹھیک, میاں صاحب آ گئے. ایران کے صدر کو بھی ریسیو کرنے گئے. جی, مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب, انہوں نے ان کا ویلکم کیا. تو دوسری والی جو سچویشن ہے نا, وہاں پر انہوں نے اس لیول پر وہ لے گئے ہیں. اب اللہ جانتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے اندر معاملات ایسے ہیں, کیونکہ زبان زد عام تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں, کیونکہ باہر آئیں گے تو پھر, کیونکہ PMLN میں جس طرح سے میاں صاحب ہیں, میاں صاحب کے پھر بعد شہباز شریف ہیں, پھر شہباز شریف کے ساتھ مریم صاحبہ ہیں, ایک پوری ہیرارکی ہے. PTI میں کیا ہے, PTI میں کون ہے؟ شیر افضل مروت. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, یا کہیں چلیں آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین کی حیثیت سے بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں, یا سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیں, یا علیمہ خانم کو دیکھ لیں, کہ نا کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں, یا ان کے رہائی. یہ جو تھمبنیل لگاتے ہیں اسی بات سے کنٹینیو کریے گا. آج رہائی ہونے والی ہے, بڑی خبر کل رہائی ہونے والی ہے, اتنی چلتی ہیں یہ, اتنی چلتی ہیں, یہ باہر آتے نہیں پھر بھی. ٹھیک ہے, نہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ نظر آتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ چھوڑے نا خان صاحب کو, آپ یہ دیکھیں ویوز کتنے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہی تو چاہیے ہوتا ہے. کس کیوں پرواہ ہے کہ خان صاحب آئیں یا نہ آئیں, جس طرح سے ان کی پارٹی کا سلسلہ ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کا بھی سلسلہ ہے. سوشل میڈیا کی کیا خبر دے کے گئے ہیں آپ کو, جو ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں وہ علیمہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے چل رہے ہیں. نہیں, امریکہ سے چل رہے ہیں. تو وہاں سے کون چلا رہا ہے؟ وہاں سے جو ان کی ٹیم ہے وہ چلا رہی ہے. خبریں تو بہت ساری دے کے گئے, لیکن اور کچھ ایسی خبریں بھی دے کے گئے جو آف دا ریکارڈ, کیونکہ اینکرس کی ڈسکشن ہوتی ہے نا پارٹی کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے, لیکن آبویسلی وہ چیزیں ہوتی ہیں امانت,
ہاں obviously آپ کو کوئی خبر دے کے گئے, اب وہ آج سے 6 مہینے بعد کی بھی کچھ خبریں دے کے گئے ہیں, 6 مہینے کے بعد 6 مہینے بعد کی کچھ تو کوئی خبریں اس دے کے میں گئے سے ہیں. ایک آدھی خبر تو ہمیں لیکن بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں امانت, اور میں ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں, میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, جیسے ہمارے بہت سارے سینئر صحافی ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. تو مجھے ان کے ہونے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے ڈسکس ہو گئی, بات ہو گئی, تو مجھے ان کی بات سے کچھ چیزیں 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے بھی پتہ ہوتی ہیں. نہیں اس سے پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کچھ لیکن یہ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں نا. صحیح, آپ کو کسی نے اگر کوئی بات بتائی بحیثیت صحافی, ٹھیک کچھ ہے, تو بہت ہی ایکسکلوسیو ہو جاتی ہیں نا, کچھ ہوتی ہیں کہ ذرا جرنل ہیوی ہو جائے گا, تو کچھ ایسی بات ہی بتا دیں. وہ جرنل والی ایسی والی تو سبھی کو پتہ ہے, جیسا خان صاحب نہیں آ رہے باہر, اگلے 5-6 مہینے بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اور 5-6 مہینے کے بعد نہیں, فی الحال تو نہیں. ٹھیک ہے, فی الحال تو نہیں. جو چیزیں ہو گئی ہیں نا, جو چیزیں سوشل میڈیا پر ہو گئی ہیں, اور آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو بتاؤں, دوسری طرف سے جس طرف چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اس طرف سے ان کے لیے بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. جو طریقہ رہا ہے خان صاحب کا, اور جو ان کی جماعت کا رہا, جو ان کے سوشل میڈیا سے خاص طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ایک آپ کے ملک میں فوج ایگزسٹ کرتی ہے, اور جس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے سب کو سب جانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے, سب جانتے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے آئے ہوئے ہیں. آپ ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی 2/3 میجورٹی لے کے اور کلین سویپ کر کے آپ نے آ کے حکومت بنا لی. آپ کے اوپر بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے, تب آپ جا کے 2018 میں آپ کو حکومت ملی تھی. آپ کی اپوزیشن کے لوگ اس وقت بھی چیخ چلی کر رہے تھے کہ یہ کیسے آ گئے. صحیح, لیکن بالکل آپ کے ساتھ جو ابھی ہوا وہ کچھ آپ بھی کر کے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو لے کر آئے, انہیں کے اوپر آپ جو ہے وہ شور شرابہ کریں. اور چلیں ٹھیک ہے, آپ کا کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ رکھ لیا, یہ غلط کر رہے ہیں, تو پھر یہ غلط رکھ رہے ہیں, تو پھر آگے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ جو غلط کر رہے ہیں یہی غلط آپ میرے ساتھ کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ تو آپ اسٹینڈرڈ اپنا ایک رکھیں. آپ کہیں کہ ہاں جی وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس طرف دیکھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے حکومت کی طرف. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو کیونکہ پاورفل نہیں ہے, تو ہم دیکھیں گے بھی اسی طرف. ٹھیک ہے, ہمارا رخ ادھر ہی رہے گا, رخ ادھر ہی رہے گا. اس حکومت میں اگر سیم پیج چل رہا ہے تو وہ غلط پیج ہے, وہ پھٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پچھلی حکومت میں اگر پچھلی حکومت میں اگر سیم پیج چل رہا تھا تو وہ بہترین چل رہا تھا, اور ہونا ایسے ہی چاہیے تھا. تو ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جو مجھے بڑی مزے کی لگی. کرسی والی بات ہی تو نہیں, انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کہی تھی جو مجھے بہت مزے کی لگی. انہوں نے کہا کہ جب تک پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے نا تب تک یہ حکومت اور یہ سیم پیج اسٹرانگ ہے. جیسے ہی پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ویسے ہی یہ حکومت بھی کمزور ہو جائے گی. یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے. بحیثیت صحافی مجھے تو یہ بڑی گہری بات لگی ہے. باقی سمجھنے والوں کو سمجھ آئی یا نہیں آئی, لیکن بڑی انہوں نے یہ گہری بات کر دی ہے. آپ کوئی کرسی والی بات کر رہے تھے. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ کرسی والی بھی انہوں نے بات کی نا, کہ عمران خان صاحب صرف کہتے ہیں کہ مجھے وہ پی ایم کی جو ہے نا کرسی چاہیے, باقی مجھے میں نے بھی اپنی بات میں آپ کو یہی کہا تھا کہ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑیں, مجھے اٹھائیں. ٹھیک ہے, اور واپس بٹھائیں. ڈیفینیٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سے بات کریں. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے پہلے ان کی بہن نے کہا تھا نا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے, ہم کیا دیں آپ کو. تو آپ اسی طرف دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ کلیئرلی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے, کیونکہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی لوگ جو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے شاید پہلے یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اگلے دن جب ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بات کہی کہ اگر مجھے اس طرح سے گھسیٹا جائے گا تو یہی ہوگا جو ہوا ہے. اور اس کے بعد آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوٹیج دکھائیں. وہ کہتے ہیں فوٹیج دکھائیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا, یہ کسی اور نے کروایا. تو آپ اس وقت سچ بول رہے تھے یا آپ سچ بول رہے ہیں؟ خیر وہ پابند سلاسل ہیں اور بہت بڑی ایک بہت بڑا ٹائم گزر گیا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. تو جب باہر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر مزید بات کریں. صحیح ہو گیا. آخری سوال آپ سے, خواجہ آصف صاحب ڈیفینس منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی جس پہ ہنگامہ بھرپا رہا. ہر پروگرام میں ہم نے دیکھا وہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ کچھ بیوروکریٹس کے پرتگال میں فلیٹس اور اپارٹمنٹس اور پتہ نہیں جو پراپرٹیز ہیں اور سٹیزن شپ اور معاملات کچھ کے نام بھی آئے ہیں. جی, تو وہ کیا
اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ اچھا ہے؟ میں اس کو نا تھوڑا سا اور مزید ابھی دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں سارے معاملے کو. خواجہ آصف صاحب بڑے سینئر وزیر ہیں, کہتے ہیں بڑے سیریس بات کرتے ہیں, سیریس بات کرتے ہیں. وہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کہیں نہ کچھ گراؤنڈ ہوتا ضرور ہے. مختلف خبریں آ رہی ہیں, کچھ دباؤ کی خبریں آ رہی ہیں, پھر کچھ صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید خواجہ آصف صاحب کو کوئی زمین پسند تھی اور وہاں پر کوئی ایشو ہوا ہے. مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, تو میں اس کے اوپر ابھی بہت ڈیٹیل میں دیکھ رہی ہوں. لیکن ایک اور چیز جو تھی وہ ہمارے ایک ساتھی اینکر ہے منیب فاروق, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ اس وقت جو ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, جو خواجہ آصف صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ والا سسٹم بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا. تو اس سسٹم میں وہ والا چکر نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ کو عہدے سے ہٹنا چاہیے. اس سسٹم میں یہی صحیح ہے کہ جی آپ کا کام نہیں سمجھ آ رہا, ہٹ جائیں. ٹھیک ہے بھائی, اگلا بھی بولے گا ہاں جی ٹھیک ہے ہم ہٹ جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ والا سسٹم چل رہا ہے. تو لیکن اس کی تردید کی انہوں نے کہ استعفیٰ ہاں انہوں نے تو کہہ دیا نا فیک. ایگزیکٹلی وہی منیب فاروق نے کہا نا کہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس سسٹم میں, اور خواجہ آصف صاحب خود اتنے سینئر وزیر ہیں کہ اگر ان سے کوئی ایسی بات کی جائے, کچھ کیا جائے, تو وہ خود ہی کہیں گے کہ ہاں جی, وہ خود کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا, میں نہیں کرتا کام. تو اس میں یہ اتنا لمبا گیم نہیں چلے گا کہ مستعفی ہو جائیں اور استعفیٰ دے دیں اور ہٹیں چلیں پوسٹ چھوڑیں اپنی. نہیں ابھی سب گڈی ہے, سب مزیدار ہے. چلو جی, دوسری طرف تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ سے, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس کو بھی پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعلی صدیق کو اور کرن ناز صاحبہ کو جی اجازت دیجیے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ کسی اچھے گیسٹ, مزید اچھے گیسٹ, یہ اس سے اچھے گیسٹ تو ہو نہیں سکتے, لیکن کوشش ہماری جاری ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہیں, تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.